جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ میرے 2 کیسز یونیورسٹی ساہیوال کے تھے۔ پہلا کیس یونیورسٹی کی کرپشن کا تھا، دوسرا کیس تعلیمی نظام کا تھا کہ میں اس میں ترمیم چاہتا تھا اور میں چاہتا تھا کہ جدید تعلیم کے فروغ کے لیے کچھ اقدامات یہ ریاست کرے کہ یہاں پر جدید تعلیم نہیں پڑھائی جا رہی ہے۔ یونیورسٹی میں آج سے کچھ 10 سال کوئی 20 سال پرانے سبجیکٹ پڑھائے جا رہے ہیں جس کا ابھی کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے۔ اب دنیا ایڈوانس ہو رہی ہے، جدید تعلیمات، آئی ٹی کی فیلڈ آ رہی ہے، چیٹ جی پی ٹی آ رہی ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس آ رہی ہے، یہ تو پڑھائی نہیں جا رہی۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ یونیورسٹی میں کیا کچھ پڑھایا جا رہا ہے۔ تعلیم کے نام پر بچوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، جدید تعلیم نہ ہونے کے برابر ہے۔ میں سمجھتا ہوں یونیورسٹی کو سیاست اور مذہب سے الگ رکھنا چاہیے، جہاں پر جدید تعلیم کا نفاذ یہ ضروری ہے اور بزنس کو پڑھانے کے لیے اعلیٰ ایکسپرٹ اس کو ہائر کیا جائے۔ جو شخص خود پہلی کی نکاح کا انتظار کر رہا ہے اس نے ہمیں کو کیا کھا کے بزنس پڑھانا ہے، وہ ہمیں کیا پڑھائے گا؟ دوستو، اس وقت پاکستان میں جو عمران خان کی حکومت میں جو میں نے فیس کیا وہ میں نے فرعون کا نظام فیس کیا۔ بالکل جو پاکستان میں تعلیم کا نظام تھا فرعون کے نظام کی عکاسی کر رہا تھا۔ تعلیم کے نام پر بچوں کو ذبح کیا جا رہا تھا۔ ان یونیورسٹیوں میں کوئی بھی اچھا دماغ نہیں نکلے گا، ان یونیورسٹیوں میں کوئی ایسا اسٹوڈنٹ، کوئی ایسا شخص نہیں نکلے گا کہ جس کا دماغ ہائی رینک پر ہو۔ جو پڑھائیں گے وہی کچھ نکلنا ہے آگے۔ جس طرح مدارس میں یہ جذبات پڑھائے جاتے ہیں، یہ روایات پڑھائی جاتی ہیں، تو یہاں سے پھر روایات ہی نکلنی ہے کہ ماضی میں یہ ہوا تھا، امام بخاری نے یہ کیا تھا، امام ابو حنیفہ نے یہ کیا تھا، امام شافعی نے یہ کیا تھا، انہوں نے یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، یہ ماضی۔ کیونکہ روایتیں پڑھانی ہے آپ نے، جب روایت پڑھائیں گے تو ماضی نکلے گا۔ تو ان مدارس میں یہ ماضی نکل رہا ہے۔ ماضی میں پھر کیا ہوتا ہے؟ ماضی میں جذبات ہوتے ہیں، ماضی میں عقائد ہوتے ہیں۔ موجودہ حالات، اس کے بارے میں کوئی نہیں پڑھائے گا کہ موجودہ حالات کے کیا مسائل ہیں، اس کا حل کیا ہے، اس کے لیے کیا اقدامات اٹھانے چاہیے، ہمیں کون سے سٹیپس اٹھانا پڑیں گے، معاشرے کو کس طرح بہتر بنانا ہے، معاشی نظام کو کس طرح بہتر کرنا ہے۔ آج مختلف چیلنجز ہیں۔ پہلے زمانے میں جو معاشی نظام تھا وہ زراعت کا تھا، بھیڑ بکریاں پالنا تھا۔ آج نئے دور نکل رہے ہیں، نئی ٹیکنالوجی نکل رہی ہے۔ آج معاشی نظام ماضی سے بالکل مختلف ہے۔ آج ہمیں جدید تعلیم حاصل کرنا ہوگی، اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا ہوگی، ہمیں ایسے اسکل سیکھنا ہوں گے، لیکن ان مدارس میں آپ کچھ نہیں سیکھ سکتے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی یونیورسٹی ابھی وہ بہت پیچھے ہے۔ کچھ یونیورسٹی ہیں جس میں کوئی اعلیٰ تعلیم اور جدید تعلیم وہ مل رہی ہے، لوگ حاصل کر رہے ہیں، لیکن وہاں پر بھی مذہب کے نام پر یہ سب ٹوپی ڈرامہ پڑھایا جا رہا ہے۔ یہ وہ مذہب ہے جو ایران کا مذہب ہے، یہ صوفی اسلام ہے، ایرانی اسلام ہے۔ عرب کا اسلام آپ کے سامنے پیش کیا ہی نہیں جا رہا ہے۔ عرب کا جو اسلام ہے وہ قرآن کا اسلام ہے۔ عرب کی ایک ہی کتاب ہے، وہ ہے قرآن کریم۔ اس کے 250 سال بعد جو آپ کے ہاں پھر سند بنائے گی وہ ایران کی کتابیں ہیں۔ امام بخاری بھی ایران کے رہنے والے ہیں، امام مسلم بھی ایران کے رہنے والے ہیں۔ ان کی زبان بھی فارسی تھی، ان کی زبان تو عربی تھی ہی نہیں۔ جتنے بھی آپ کے ہاں یہ محدثین کرام ہیں، جو مذہب اسلام اس وقت یہ کھڑا ہے، یہ ان روایات کی وجہ سے کھڑا ہے۔ یہ جتنی بھی روایات ہیں یہ ایرانی روایات ہیں، یہ عباسی روایات ہیں۔ عباسی دور میں یہ روایات گڑھی گئی ہیں۔ نہ ہی صحابہ نے ہمیں کوئی حدیث کی کتاب دی تھی، نہ ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کوئی حدیث کی کتاب دی تھی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے جو رسول تمہیں دیں وہ لے لو، اور جس چیز سے منع کر دے اسے رک جاؤ۔ دوستو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک کتاب دی تھی جس کا نام ہے قرآن کریم۔ دوستو، ہمیں سارا انحصار قرآن پر کرنا ہوگا۔ قرآن میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سیرت ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہے۔ حضرت ابراہیم السلام نے بھی ٹکر لی تھی، انہوں نے نہیں دیکھا کہ یہ میرے باپ ہے یا پھر یہ نمرود ہے یا فرعون ہے۔ حضرت ابراہیم السلام نے ڈائریکٹ کہا، باپ میں تم کو تمہاری قوم کو گمراہ دیکھتا ہوں۔ یہ ہے سیرت۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے خلاف کھڑے ہو گئے، ویر گئے، کہا چچا اب نہیں، ہون نہیں بس۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نظام کو قائم کر کے دیا تھا۔ دوستو، ایک ریاست کا ایک معاشی نظام ہوتا ہے۔ آپ کو یہ زکوٰۃ کے نام پر جو 2.5% زکوٰۃ ہے، دوستو میں کیا کہوں، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کی ہوئی ہے کہ یہ ان کی طرف سے روایت آئی ہے۔ دوستو، آپ کے ہاں جو اسلام کھڑا ہے یہ روایات کی وجہ سے کھڑا ہے۔ میں آپ کو صرف قرآن کا اسلام پڑھاؤں گا، عرب کا اسلام پڑھاؤں گا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھاؤں گا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سیرت پڑھاؤں گا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو پڑھاؤں گا کہ انہوں نے کس طرح نظام کو قائم کر کے دیا تھا۔ میں نے آپ کو یہ کچھ پڑھانا ہے۔
سب کچھ میں نے عقل و فکر کے ذریعے پڑھانا ہے، قرآن کے ذریعے پڑھانا ہے۔ دوستو اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں کہتا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ رحمان کے بندے وہ ہیں اگر ان کے سامنے رب کی آیات بھی پیش کی جا رہی ہوں تو اس میں وہ اندھے اور بہرے ہو کر نہیں گرتے۔ کیا مطلب ہے؟ تو غور و فکر کرتے ہیں۔ دوستو غور و فکر کون کرتا ہے؟ آج کے زمانے میں غور و فکر کون کرتا ہے؟ یہ علماء کرام غور و فکر کرتے ہیں؟ نہیں، یہ روایات پڑھاتے ہیں کہ آج سے 1000 سال پہلے، 1200 سال پہلے کہ ان اماموں نے غور و فکر جو کرنا تھا وہ کر لیا۔ دوستو اس وقت کے حالات کچھ اور تھے، اس وقت کا معاشی نظام کچھ اور تھا، اس وقت جو ڈاکہ پڑتا تھا وہ کسی اور طریقے سے پڑتا تھا، اس وقت جنگیں ہوتی تھی وہ کسی اور طریقے سے ہوتی تھی۔ دوستو آج حالات مختلف ہیں، آج آپ کے یہاں معاشی اسٹینڈرڈ وہ مختلف ہے، معاشی نظام مختلف ہے، آج آپ کے یہاں جنگیں اور طریقے سے لڑی جاتی ہیں۔ دوستو ہمیں حالات کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ ہمیں کیا پڑھنا چاہیے، کون سی سکلز حاصل کرنی ہوگی۔ دوستو اب روایات کو چھوڑ دیں، قرآن آپ کو اصول دے گا، پیمانے دے گا۔ میں آپ کو صرف قرآن پڑھاؤں گا عقل و فکر کے ذریعے۔ یہ میری معتزلہ جو تحریک ہوگی دوستو یہ صرف قرآن پر مبنی ہوگی۔ معتزلہ کہتے تھے کہ عقل اور وحی میں تصادم نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی کتاب کہتی ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں اختلافی بیان نہیں ہے کہ عقل کچھ اور کہہ رہی ہو، وحی کچھ اور کہہ رہی ہو۔ دوستو میں تو قرآن پر اتنا یقین رکھتا ہوں، صرف ایمان نہیں رکھتا، یقین رکھتا ہوں۔ قرآن کی کوئی بھی آیت ہو اس کا میں جواب دوں گا، عقل و فکر سے میں پڑھاؤں گا، آپ ٹینشن نہ لینا۔ دوستو اسلام کے نام پر آپ کے پاکستان میں کیا کچھ نہیں ہو رہا، دوستو یہ جہنمی معاشرہ لگتا ہے مجھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ جہنم کا معاشرہ وہ ہوتا ہے جس میں لوگ انسانیت عقل و فکر سے کام نہیں کرتی، یہ جہنم کا معاشرہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ جانور ہے، پھر کہتا ہے نہیں جانور نہیں، یہ جانور سے بھی بدتر ہے۔ اور تمہیں تو عقل دی تھی، عقل کا استعمال کیوں نہیں کیا؟ دوستو جب قرآن اپنے بارے میں یہ کہتا ہے کہ تمہارے سامنے اللہ کی آیات بھی کیوں نہ ہو تو اندھے بہرے ہو کر نہیں گرنا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کنڈیشن رکھی ہے کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو اندھے اور بہرے ہو کر نہیں گرتے، چاہے اللہ کی آیات بھی کیوں نہ ہو۔ دوستو آپ تو غور و فکر نہیں کرتے ہو، روایت کے ذریعے سب کچھ پڑھتے ہو۔ قرآن تو کہتا ہے کہ غور و فکر کرو، آپ کہتے ہو کہ نہیں کہ یہ پیچھے لکھا ہوا ہے۔ جب ہم غور و فکر کی بات کرتے ہیں آپ ان علماء کرام سے کہیں کہ قرآن کی یہ عقل و فکر سے ہمیں یہ تشریح نظر آتی ہے تو یہ علماء کرام کہیں گے یہ پیچھے کسی امام نے تو کہا ہی نہیں ہے، نہ ہی امام بخاری نے یہ کہا، نہ ہی امام شافعی نے یہ کہا، نہ ہی امام طبری نے یہ کہا، نہ ہی امام کثیر نے یہ کہا یا نہیں کہا، ہمیں کیا؟ ہمیں تو قرآن ڈائریکٹ کہہ رہا ہے کہ رحمان کے بندے وہ جو عقل و فکر سے کام کرتے ہیں، اندھے بہرے ہو کر نہیں گرتے، بات ختم بس۔ تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں بتاؤ پہلے پیچھے کسی نے کہا ہے؟ یہی کہتے ہیں کہ جو انہوں نے کہہ دیا بس وہ حق ہے۔ دوستو جو قرآن نے کہا بس وہ حق ہے، میں ان علماء کرام کی باتوں پہ یقین نہیں رکھتا۔ دوستو ان روایات کے فریب میں نہ آپ آ جانا، میں آپ کو یہ کہتا ہوں، میں نے صحیح بخاری کی ہوئی ہے، یہ آپ ڈگری دیکھیں اسکرین پر، میں نے یہ کی ہوئی ہے۔ حیا علوم-الدین یہ امام غزالی پر بھی میں نے کورس کیا ہوا ہے، میں اس کا ایکسپرٹ ہوں، میں ان کو چیلنج کروں گا، ڈنکے کی چوٹ پر چیلنج کروں گا۔ علم کے میدان میں مجھے جہاں پر بھی بلا لے، مجھے عدالت میں بلا لے، جو بھی ریاست مجھے بلا لے، میں اس کو پوری ڈیٹیلز بتا دوں گا، پوری تحقیق کر کے بتا دوں گا، مکمل طور پر ان کو بتا سکتا ہوں کہ اسلام کا نظام کیا ہے، ریاست کا نظام کس طرح ہونا چاہیے، معاشی نظام کس طرح ہونا چاہیے۔ بہرحال اس کے بارے میں ہم بعد میں بات کریں گے۔ آپ آزاد ہیں، آزاد رہیں۔ آپ لوگ اس ملک پاکستان میں اپنی عبادت گاہوں، مسجدوں یا مندروں میں جانے کے لیے آپ کا مذہب کیا ہے، ذات کیا ہے، قوم کیا ہے، اس کا حکومت کے معاملات سے کوئی تعلق نہیں۔